ڈاکٹر عمر آپ کچھ کہہ رہے تھے بریک دیکھیے میں. ابھی چھوٹی سی بریک آئی تو ہم نے سوچا کہ ہم خاص طور پہ یاد کریں اپنی سرحدوں کے محافظوں کو جو کہ مستعدی کے ساتھ ہم یہاں پہ رمضان منا رہے ہیں. ابھی افطار پہ جائیں گے مگر ہماری حفاظت پہ معمور وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اپنی ہتھیلیوں پر رکھی ہوئی ہیں اور کسی بھی میلی نظر کو نوچ نکالنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. اور اگر ہم یوں انتہائی پیسفلی امن کے ساتھ اور بڑی ہی آشتی کے ساتھ یہ مہینہ گزار رہے ہیں تو دا ٹریبیوٹ گوز ٹو دا پاک فورسز. اور ہر وہ سپاہی جو اپنی بندوق لے کر سرحد پہ کھڑا ہے یقین کیجئے اس کے روزے کا اجر 2 گنا نہیں ہے 100 گنا ہے. وہ اپنے وطن کی حفاظت کر رہا ہے, اپنی ماں کی حفاظت کر رہا ہے, مسلمان ہم وطنوں کی حفاظت کر رہا ہے اور جہاد کے لیے تیار ہے عین حالت روزہ میں. تو آپ سوچیں کہ جو شخص 2 عبادتیں کر رہا ہے جہاد کے لیے تیار اور ساتھ ہی روزے کی حالت میں, دے ڈیزرو آل آر اپریسیشن. تو میں نے اور شاہ جی نے ایک دم سے کہا کہ ہم نے ایک فرمائش کرنی ہے ہادیہ کو. یقین کیجئے وی ہیڈ ناٹ ایکسچینج اینی نوٹس. صرف ایک لمحے میں ان کے منہ سے نکلا کہ ہم نے ان کے لیے گیت گانا ہے جو پتر ہٹاتے نہیں وکتے, جو اللہ تعالیٰ ایک قوم میں پیدا کرتا ہے اور میری بھی وہی پسند ہے. ہادیہ آپ کو سمجھ تو آ گئی ہوگی کہ ہم کس چیز کی فرمائش کر رہے ہیں. بیٹا کچھ پتا ہے تھوڑا بہت اس گانے کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں؟ بیک گراؤنڈ کے بارے میں تو اتنا کچھ خاص نہیں پتہ, لیکن جب میں پڑھتی ہوں تو میرے دل میں اتنا زیادہ جذبہ آ جاتا ہے کہ جب میں نے ISPR کے ساتھ ان کا شو تھا تو میں نے وہاں پہ پرفارم کیا تھا تو میں دیکھ رہی تھی ان ماؤں کو جن کے بچے شہید ہوئے تھے. بیٹا یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ لکھا کس نے ہے؟ جی مجھے رائٹر کا نہیں پتا. بیٹا جی پتہ کیا بات ہے, ایک میرا بھی مشورہ سننا. جی 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 جب بھی کوئی کسی کا گیت گاؤ کسی بڑے سے پوچھ لیا کریں کہ اس کا پروانس کیا ہے, اس کی شان نزول کیا ہے, یہ لکھا کس نے ہے. میں کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ان 2 لوگوں کا نام نہ لوں. ایک شاعر جنہوں نے یہ لکھا اور ایک موسیقار جنہوں نے اس کی موسیقی بنائی. آپ اس کی ٹیون دیکھیں, یہ ٹیون ایسی ہے کہ دل کے اندر جا کے ہاتھ چلتا ہے. خواتین حضرات آپ میں سے بہت سے لوگ واقف ہوں گے کہ جناب صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب نے اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے لکھا, اور جناب حسن لطیف للک صاحب تھے جنہوں نے اس کی ٹیون بنائی. اور یہ ٹیون عین 1965 کی جنگ کے دوران بنائی گئی جو کہ حق و باطل کا ایک بہت بڑا معرکہ تھا. اور صوفی صاحب سے میں نے اپنی زندگی میں میری ملاقات ہو چکی. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ صوفی صاحب یہ مصرے کس نے لکھے, یہ پتر کیڑے سن؟ تو کہنے لگے کہ چونڈا کے محاذ پہ ایسے ہوا تھا کہ دشمن نے بارودی سرنگیں دبا دی تھیں تو ہمارے نوجوان لیٹ گئے تھے تاکہ ان کے اوپر سے ہمارے ٹینک جا کے ہمارے وطن کی حفاظت کریں, اور بارودی سرنگیں اگر پھٹنی ہیں تو ان کے جسموں پہ پھٹیں. جب یہ خبر آئی تو صوفی صاحب کہنے لگے واقعی اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے, یہ کہیں ریکروٹ بھی نہیں ہوتے, یہ اللہ کے سپاہی ہیں, اسی کے بھیجے ہوئے ہیں. اب دیکھیے پورا ایسا ہوتا ہے کہ آخر میں انہوں نے خراج ادا کر دیا. اور واقعی خواتین و حضرات وہ مائیں بجا طور پہ فخر کریں کہ جنہوں نے ہمارے دیش کے رکھوالوں کو جنم دیا ہے, جو ان کی زندگی کی دعا کرتی ہیں لیکن اس دعا سے زیادہ ان کی شہادت کی دعا کرتی ہیں جو کہ ابدی زندگی ہے. جس قوم میں جب تک یہ جذبہ زندہ رہے گا کہ مائیں شہید ہونے کی دعا دے کے بچوں کو اپنی آخری سرحدوں پہ بھیجیں گی, تب تک اس قوم کو کوئی خطرہ کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل ڈاکٹر صاحب میں یہاں پہ ایک اپنا ایکسپیرینس تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گا. میں اس وقت ہم سول ڈیفنس کی وردی پہن کے شام میں جنگ کے دوران ینگ بچے جو 14 سال کے 15 سال کے, تو ریڈیو پہ ڈیلی ایک ترانہ آتا تھا اور میڈم ڈیلی ایک ترانہ ریکارڈ کرواتی تھی اور لائیو چلتا تھا. وہ اسی دن ٹیون بنتی تھی, اسی دن لکھا جاتا تھا اور اسی دن ریڈیو پہ سب لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ترانہ آنا ہے میڈم کا. خیر جی کتنی آپ نے بات پرانی کر دی ہے, واقعی یہ بالکل صحیح ہے. ترانہ لکھ کے صوفی صاحب تیار بیٹھے ہوتے تھے, صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب. میڈم خود جاتی تھیں اپنی سفید رنگ کی گاڑی کے اوپر لاہور ریڈیو اسٹیشن, اور وہیں پہ بیٹھ کے پریکٹس ہوتی تھی. فوجیوں بھائیوں کا پروگرام ہوتا تھا 6 بجے, 6 بجے سے پہلے میڈم لائیو گا دیتی تھیں ریہرسل کر کے. یہ وہ جذبہ ہی اور تھا واقعی. اب یہ سر جذبہ جو ہے وہ ہماری قوم میں ابھی بھی جوان ہے. میں نعیم صاحب آپ چونکہ ایک جرنلسٹ ہیں اور اپنی نظر پورے شہر پہ پورے ملک پہ بلکہ پوری دنیا پہ ہے, اس وقت چیمپئنز ٹرافی جاری ہے کرکٹ کی, کچھ عہدہ حال دسو. چیمپئنز ٹرافی کا تو برا حال ہے. میں اس سے پہلے جو ہے نا ہادیہ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا اور آپ اور شاہ جی کے آئیڈیا کو کہ ہم نے کس موقع پر اس بابرکت بے شک محفل میں شہداء کو یاد کیا, بالکل, اور انہیں خراج تحسین پیش کیا. اور میں یہاں ضرور کہنا چاہوں گا ان پولیٹیشنز کو
उन सो कॉल्ड मेरे जैसे एंकर्स को कि सिर्फ आप ये तराना सुन लें और आप ये हिस्ट्री आके शाह जी से, डॉक्टर उमर आदल से हिस्ट्री पूछें तो आप अपने गिरेबान में झांक के देखें, आपको अपनी औकात भी पता चल जाएगी और आपको अपना रोल और रवैया भी समझ आ जाएगा। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इदारों पे तनकीद करते हैं और वो पेड तनकीद करते हैं। एक बात मैं आपकी बढ़ाऊं इसमें सर, अगर उनको तब शर्म नहीं आती तो जाके किसी भी सरहद पे देखें किस वक्त कौन लोग हैं जो खड़े हुए हैं सिर्फ आपके, आपके बच्चे, आपके वालिदैन की हिफाजत के लिए। कभी सोचा है कि उनके एहसान का आप लोग कोई एहसान का बदला दे सकते हैं? आपका एक चौकीदार होता है ना घर के बाहर, वो भी ऊँग जाता होगा, वो 1 मिनट के लिए नहीं ऊँग सकते। और उनकी नज़रें ना सिर्फ ज़मीन पे हैं बल्कि फ़िज़ाओं में हैं कि कहीं कोई मिसाइल, कोई जहाज़ तोड़ के नहीं आ रहा। उनकी नज़रें आपके समुंदर पे हैं, उसकी तह में हैं, कोई सबमरीन तो नहीं आ रही। इनका एहसान चुका दीजिए, उसके बाद तनकीद का दरवाज़ा खोल दीजिएगा। बड़ी सही बात आपने कही। अच्छा सर, चैम्पियंस ट्रॉफी जो है ना, उसमें तो हमारे साथ हाथ हो गया। सिर्फ टाइमिंग का फ़र्क था हमारी टीम के साथ कि रमज़ान शुरू होने से पहले हमारे मैचेस रख लिए गए। अगर रमज़ान में रखते तो 11 खिलाड़ी ग्राउंड में होते, 12वां साथ रमज़ान होता। बिल्कुल। तो जब रमज़ान साथ होता है तो टीम जो है ना वो जीत जाती। 92 में भी रमज़ान ने जिता दी थी। बिल्कुल सही। तो हमारे साथ हाथ ये हो गया। आईसीसी से अगर चेयरमैन साहब मोहसिन नकवी साहब इतनी गुजारिश करते कि साढ़े मैच रोज़ियाँ च रख लो किसी तरह, तो हमारी बचत हो जानी थी, क्योंकि हम हमेशा दुआओं से जीते हैं। और यहाँ ये हुआ कि मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने स्टेडियम्स बनाए, लेकिन वो चेयरमैन पीसीबी हैं, टीम बनाना भूल गए। टीम बनाना भी उनका काम था। सिर्फ स्टेडियम बनाने से जो है ना वो क्रिकेट आबाद नहीं होती। स्टेडियम बनाने से क्रिकेट जो है ना, और एक वर्ल्ड चैम्पियन जो है, और उसके बाद हम रनर अप हैं चैम्पियंस ट्रॉफी के। सॉरी, हम लास्ट हमने जीत रखी थी चैम्पियंस ट्रॉफी, और आज हमने डिफेंड करना था अपना एजाज, और हम सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे। सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे। सेमीफाइनल तो दूर की बात है, एक भी मैच नहीं सर, एक भी मैच नहीं जीते। अब मसला ये है कि अब सर्जरी करने की बात की जा रही है, तो तब सर्जरी आप करेंगे जब आप पूरी कौम के जो हैं एक फीलिंग्स के साथ आपने खेल लिया, जज्बात के साथ आपने खेल लिया, और टीम आपने मेरिट पे नहीं बनाई। मैं आपको बता रहा हूं, मैं क्रिकेट लवर हूं, मैं बचपन से क्रिकेट देखता हूं, मैंने खेली भी है। आपने एक टीम मेरिट पे नहीं बनाई। शाह जी अगर मेरिट पे कास्टिंग नहीं करेंगे, फिल्म फ्लॉप होगी, तो फिर ये जवाबदेह भी होंगे। अगर ये अपनी मनमानी करेंगे, अगर रोल के मुताबिक जो है वो हीरो हीरोइन नहीं आएंगे, विलन नहीं आएंगे, बाकी कास्टिंग नहीं होगी। जो इस वक्त क्रिकेट के शाह जी हैं, उन्होंने टीम मेरिट पे नहीं बनाई। क्रिकेट के शाह जी मोहसिन नकवी साहब बात कर रहे हैं। जी, 1 साल से हम सुन रहे सर्जरीज हो रही हैं। अब मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया सर्जरीज पे। अच्छा, वो डॉक्टर साहब का मुझे सर्जरी की समझ आती है, जब मोहसिन साहब की तरफ से आता है ना कि सर्जरी हो जाएगी टीम में। अब सर्जरी क्या होती है? अब हम इतने कंसेक्टिव इवेंट हार गए हैं, अब हमें हारने की इतनी आदत पड़ गई है, जब जीतते हैं तो डिप्रेशन हो जाता है कि जीत कैसे गए हैं। हमारी हालत ये हो गई है। और एक खेल है जिसको पूरी कौम मोहब्बत करती है, जिसको पूरी कौम लव करती है,